میری عمر کوئی 13-14 سال ہوگی۔ 7 بھائیوں کی اکلوتی اور لاڈلی بہن تھی۔ ہماری کافی زمین تھی۔ 2 بھائی شہر میں پڑھتے تھے، باقی 5 زمینداری اور کاشتکاری کا کام کرتے تھے۔ ہمارے ڈیرے کے نزدیک کوئی آبادی نہ تھی۔ چند گز کے فاصلے پر ایک ٹیوب ویل تھا، باقی ارد گرد کوئی آبادی نہیں تھی۔ ٹیوب ویل کا آپریٹر بہت ہی شریف اور ایماندار آدمی تھا۔ وہ زیادہ تر ہمارے گھر پر رہتا اور کھانا بھی ہمارے ساتھ ہی کھاتا۔ وہ بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا۔ کوئی بھی لڑکی اسے دیکھتی تو لمحوں میں اس کی دیوانی ہو جاتی، مگر اس میں ایک خامی یہ تھی، اور وہ خامی اس کی غربت اور اس کا خاندانی پس منظر تھا۔ وہ ہمارا مزارع تھا، مگر ہم اسے گھر ہی کا فرد سمجھتے تھے۔ ہم اسے ہر کام میں مشورہ کرتے، وہ بھی ہم سب گھر والوں سے بہت لگاؤ رکھتا تھا۔ خیر ان دنوں میری 2 ماہ کی چھٹیاں تھیں۔ میں اسکول کا کام کرنے بھائی کے ساتھ ٹیوب ویل چلی جاتی تھی۔ وہ مجھے پڑھائی کے علاوہ دینی تعلیم دیتے اور مجھ سے بڑا ہی پیار کرتے تھے۔ اس سال میں 8ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ ایک دن میں ٹیوب ویل پر کپڑے دھونے گئی تو وہاں میری عمر کا ایک اور لڑکا تھا۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ ہمارے ٹیوب ویل آپریٹر کا چھوٹا بھائی وقاص ہے، اور 2 ماہ کی چھٹیاں وہ بھی یہیں رہے گا۔ وقاص اپنے بڑے بھائی سے بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ ہم چند دنوں میں گھل مل گئے اور اکٹھے پڑھتے اور کھیلتے کھیلتے ہماری کافی بے تکلفی ہو گئی۔ میں بہت خوش تھی کہ میری عمر کا ایک ساتھی مجھے مل گیا تھا۔ 2 ماہ پلک جھپکنے میں گزر گئے۔ وہ اگلے سال بھی آیا۔ جب وہ جانے لگا تو مجھے کافی دکھ ہوا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ وہ یہیں رک جائے اور یہاں ہی پڑھے، مگر یہ سب کچھ میرے دل میں ہی رہ گیا اور وہ چلا گیا۔ یوں میں آئندہ سال کا انتظار کرنے لگی۔ وہ مجھے بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ مجھے اکثر اس کی یاد آتی۔ سال گزر ہی نہیں رہا تھا۔ ہماری یہ زندگی کتنی چھوٹی ہوتی ہے، وہ بھی ہم تجربوں، ٹھوکریں کھانے اور سنبھلنے میں گزار دیتے ہیں۔ وقاص صاحب جب چوتھی مرتبہ اپنے بھائی کے پاس 2 ماہ کی چھٹیاں گزارنے آئے تو کافی خوبصورت، کافی ہوشیار اور چالاک ہو چکے تھے۔ پھر یہ دیکھنے سمجھنے کی عمر میں بھی پہنچ گئی تھی۔ وقاص بھی بدل چکا تھا۔ بات چیت کرنے اور اٹھنے بیٹھنے کا انداز کافی عجیب تھا۔ پہلے والی معصومیت نہیں رہی تھی، مگر میں پہلے جیسی تھی۔ امی میری آزادی اور بے باکی پر نکتہ چینی کرنے لگی تھی۔ میں حیران تھی کہ ایسی کون سی نئی بات ہو رہی ہے جو امی ہر وقت اعتراض کرنے لگی ہیں۔ کاش میں اس وقت کچھ سمجھ جاتی، یا پھر ٹھوکر لگانے والے، اشارے دینے والے ٹھیک طرح سے ٹھوکر لگاتے تو میرے کان کھل جاتے، یا پھر اپنوں کو بہت زیادہ بھروسہ تھا، ورنہ وہ میری حفاظت ضرور کرتے۔ مجھ پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ ان کی لاپرواہی تھی کہ وقاص گھور گھور کر مجھے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا اور میں نادان سب کچھ دیکھتی اور کچھ نہ سمجھتی۔ اور پھر میری عمر 17 برس تھی۔ مجھے یہ سب کچھ اصولاً تو سمجھ لینا چاہیے تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ میں بڑی نادان تھی۔ مجھ جیسے ہی موقع ملتا ہے یا تنہائی ملتی تب میں دوڑی ہوئی وقاص کے پاس چلی جاتی۔ وہ کہتا، اب زیادہ ادھر ادھر مت پھرا کرو اور گھر پر رہا کرو، تم کوئی چھوٹی بچی تو نہیں ہو۔ مگر مجھے کسی کی بات سمجھ نہ آتی۔ ایک مجھے وقاص نے بتایا کہ وہ اگلے سال یہاں نہیں آئے گا۔ میں تو اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی۔ کیوں نہیں آؤ گے؟ کہنے لگا، اس لیے کہ میں فرسٹ ایئر میں چلا جاؤں گا اور کسی دور کالج میں داخلہ لینا پڑے گا۔ میں اس کی آواز میں سمٹا درد سمجھ گئی۔ مجھے لگا وہ واقعی پریشان ہے۔ تو وقاص تم یہاں ہے بھائی جان کے پاس رہنے لگ جاؤ نا، اکٹھے کالج جائیں گے اور ملتے بھی رہیں گے۔ کہنے لگا، بھائی نہیں مانیں گے، اور پھر ان کی نوکری کا کیا بھروسہ، کل تبادلہ ہو جائے، لگتا ہے ہم دوبارہ نہیں مل سکیں گے، اور اگر ایسا ہی ہوا تو شاید میں تمہارے بغیر زندہ نہ رہ سکوں۔ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ نہیں وقاص، ایسا مت کہو، میں بھی تمہارے بغیر تو نہیں رہ سکتی۔ میں بھی رو دوں گی، لیکن یہ سب ہمارے اختیار میں تو نہیں ہوگا، ہمیں ایک دوسرے کے بغیر رہنا ہی پڑے گا۔ وہ دور خلا میں گھورتا ہوا بولا، تم کچھ کر سکتی ہو کوثر؟ یہ کہتے ہوئے اس نے سوالیہ نگاہیں میرے چہرے پر گاڑ دیں۔ ہاں کیوں نہیں، میں تمہاری خاطر اس نہر میں چھلانگ لگا سکتی ہوں۔ وقاص اگر کہو تو ابھی لگا دوں۔ وہ بولا، نہیں پگلی، چھلانگ نہیں لگانی، تمہیں شادی کے لیے گھر والوں کو راضی کرنا ہے اور میرا انتظار بھی کرنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ یہ تو کوئی بڑا کام نہیں، میں آج گھر والوں سے بات کروں گی۔ میں نے فوراً وقاص کو امید دلائی۔ نہیں ابھی نہیں، جب تمہیں میں کہوں گا تب کرنا۔
फी الحال تم یہ کرو کہ رات کو مجھ سے ملنے آیا کرو. دن کوئی کام کی بات نہیں ہو سکتی. کیا خیال ہے؟ میں نے کہا رات تو بہت مشکل ہے، سب لوگ گھر پر ہوتے ہیں، انہیں پتہ لگ گیا تو میری شامت آ جائے گی. کہنے لگا ارے تم چھلانگ لگانے کو تیار ہو اور رات کو آنے سے ڈرتی ہو، دعوے تو بڑے کرتی ہو کہ مجھ سے پیار ہے. میں نے اس کی یہ بات سنی تو مجھے بھی جوش آ گیا. بولی آؤں گی. وقاص بتاؤ کہاں آنا ہے اور ہم کیا باتیں کریں گے؟ یہ پوچھتے ہوئے میں بھی حیران تھی کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو دن کو نہیں ہو سکتی. کاش میری تھوڑی تربیت ہوئی ہوتی تو میں نہ جاتی. کہنے لگا وہ سامنے کھیت کے پاس رات 12 بجے کے بعد جب سب گھر والے سو جائیں تو تم کھیت میں مجھ سے ملنے آ جانا. خبردار گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا تمہارے پاس. میں نے بھی حامی بھر لی. ٹھیک ہے میں آؤں گی. میں چلی گئی. اندھیرا پھیلتے ہی مجھے احساس ہو گیا کہ یہ کام اتنا آسان نہیں جتنا میں سمجھ رہی تھی. میں مجبور تو بہت تھی مگر ایسا بہرحال مجھے کرنا تھا. میں وقاص کو اداس نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی اس کی کوئی بات ٹال سکتی تھی. جب گھڑی کی سوئیوں نے 12 بجا دیے تو میں اٹھ بیٹھی. سردی کی وجہ سے خون رگوں میں جم رہا تھا. میں نے خود کو حوصلہ دیا. گو یہ کام انتہائی مشکل تھا مگر نہر میں چھلانگ لگانے والے کے لیے تو آسان تھا. میں نے جو وعدہ کر لیا تو پھر پورا کر کے ہی دم لیا. وقاص پہلے ہی میرا منتظر تھا. میں ہولتی لڑکھڑاتی گھر پہنچ گئی. رات میں اسی خاموشی سے واپس گھر پہنچی جیسے نکلی تھی. سب لوگ سو رہے تھے لیکن مجھے ان کا اتنا احساس نہ تھا. میں تو آج نئی دنیا کی سیر کرنے کو گئی تھی. اور جب انسان بھائیوں کی اکلوتی بہن رات کی تاریکی میں ان کی عزت اور غیرت کے نام کے پرکچھے اڑا کر گئی تھی، شاید اس لیے کہ وہ لاڈلی اور اکلوتی تھی، بہت پیاری بھی تھی، اسی وجہ سے سب سکون سے سو رہے تھے. پھر وقاص جب تک گاؤں میں رہا ہم چوری چھپے ملتے رہے، لیکن بہت جلد گھر والوں کو خبر ہو گئی اور مجھ پر پابندیاں لگ گئیں. لیکن انہیں کیا خبر، ہم طریق راتوں کا سینہ چیرتے رہتے ہیں. مگر یہ پابندیاں صرف ڈانٹ ڈپٹ تک ہی محدود رہیں. تھوڑی سی جدائی سہی تو میں نے وقاص سے کہہ دیا وقاص اب تمہارا انتظار نہیں کر سکتی، نہ ہی تمہارے بغیر رہ سکتی ہوں. جس دن صبح اسے جانا تھا رات کو میں نے کہا یا تو ہمارے والدین سے شادی کی بات کرو یا تو پھر مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، اس طرح میں تمہیں جانے نہیں دوں گی. دوسرے الفاظ میں گویا دھمکی دی تھی. اس نے بڑی طویلیں پیش کی، مجبوریاں بتائی، لیکن میں تو کچھ سننے کو تیار نہ تھی. میں بہت دور نکل چکی تھی، مجھے کچھ بھی دکھائی نہ دیتا تھا. یہی وجہ تھی کہ میں اس کی کوئی بات نہیں سن رہی تھی. آخر فیصلہ ہوا کہ صبح افتخار بھائی سے بات کریں گے. جب انہوں نے ہم دونوں کی بات سنی تو وہ اچھل پڑے، ڈنڈا اٹھایا اور میرے سامنے وقاص کی اچھی خاصی پٹائی کر دی. مجھے بھی برا بھلا کہا لیکن پھر انہوں نے میرے گھر والوں کو بتا دیا. پھر تو میرے گھر میں قیامت ٹوٹ پڑی. اس سے پہلے کہ میرے بھائی مجھے زندہ دفن کرتے ان کے پاؤں پڑ گئی اور گڑ گڑا کر معافی مانگ لی. اگر انہیں پتہ چل جاتا ہم کیا کچھ کر چکے ہیں تو میرا انجام دیکھ کر نہ جانے کتنی صدیوں تک وہ دھرتی کانپتی رہتی. ان کے خیال میں تو صرف یہ تھا کہ شاید ہم ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہیں. اور پھر یہ سب کچھ دیکھ کر بھی اگلی رات ہم وہ منصوبہ ترتیب دے چکے تھے جو ازل سے ہوتا آیا ہے، راہ فرار کا. جو کچھ گھر سے مل سکا میں نے لے لیا. پھر اگلی رات ہم 6 میل کا پیدل سفر کر کے قریبی شہر پہنچ گئے اور وہاں سے راتوں رات کراچی پہنچے. وقاص شاید میرا ساتھ نہ دیتا مگر دوسری صورت میں اس کا جو انجام ہوتا وہ بھی جان چکا تھا، وہ بھی مجبور تھا. ہمارے یہ سب کچھ نیا تھا لیکن اب اپنے کیے کے ہاتھوں مجبور تھے. یہ سب کیا دھرا وقاص کا تھا اور مجرم میں بھی تھی. میں نہ چاہتی تو اس کے اختیار میں کیا تھا. صبح 7 بجے ہم ٹرین سے روانہ ہو چکے تھے. گاڑی چل پڑی تو ہم نے سکھ کا سانس لیا. یقین سا ہو گیا کہ خطرہ ٹل چکا ہے. زندگی میں پہلی مرتبہ میں جی بھر کر روئی تھی. مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا اور پھر یہ کوئی معمولی حماقت نہیں تھی. میں نے پہلی بار اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا. میں ذرا سی بھی دکھی ہوتی تھی تو میرے بھائی زمین ہاتھوں میں اٹھا لیتے. بوڑھی اور ضعیف ماں جس نے نہ جانے کتنے مصائب جھیل کر مجھے پالا تھا، پھر بوڑھا باپ جس کی آنکھوں کا میں نور تھی. اس میں کوئی شک نہیں تھا. حالانکہ گاؤں کے لوگ بیٹیوں پر اعتبار نہیں کرتے مگر خدا جانے مجھے کیا ہو گیا تھا. مجھے ماں باپ کی محبت بھی نہ یاد آئی. محبت کے جال میں آ کر میں ساری حدود بھول گئی تھی اور بھولی بھی کس کے لیے تھی.